بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری فضل ربی، عملیات فضل کے روحانی علاج گاہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا موضوع ہیپاٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے، یرکان کے حوالے سے ہیں۔ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر انسان ایک حال میں نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے اس کو صحت دی ہوتی ہے اور اچانک اس میں کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو صحت کے متبادل اس سے ہٹ کے جو ہے وہ بیماری ہے جو ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن یرکان ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے جسم کے اندر جو جراثیم بڑھتے ہیں خون میں، آپ کی جگر کی وجہ سے، اس سے آپ کو یرکان ہو جاتا ہے۔ یعنی یرکان ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو موت تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور آج کل اس دور میں یرکان کے مریضوں کا بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بیماری دراصل مختلف چیزوں کے کھانے سے، مختلف گندی چیزوں کے استعمال سے انسان کو یرکان ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک تو یرکان کی بیماری سے نجات کیسے ہے روحانی وظائف کے ذریعے سے، اور ہم پرہیز کے طور پہ کیا چیزیں استعمال کریں جس سے ہمارا یرکان جو ہے وہ ختم ہو۔ انسان کے اندر مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، ایک ایک بیماری کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے آپ کو وظائف بتائیں گے۔ آپ ان وظائف پہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ انتہائی آسان عمل ہے۔ سب سے پہلے تو جس انسان کو بھی یرکان ہو جائے اس کو سب سے پہلے صفائی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کے رہن سہن میں بھی صفائی ہو، آپ کے کھانے پینے میں بھی صفائی ہو، ان چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب ہم اس پر عمل کریں گے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی اور طرف جانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ صفائی کی وجہ سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کو یرکان ہو جائے اور آپ اپنے ٹیسٹ کر لیں اور اس کا رزلٹ جو ہے آپ کو ملے کہ آپ کو یرکان ہے، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو یرکان ہے، تو سب سے پہلے آپ پاکی اختیار کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی آپ صفائی پاکی جو ہے وہ اختیار کریں۔ یار یہ صحیح نہیں ہوا، دوبارہ سے پڑھتا۔ جب سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو یرکان ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ صفائی لائیں، صفائی اختیار کریں۔ آپ کا پانی بھی پاک صاف ہو، آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی پاک اور صاف ہو۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میڈیسن، اپنے دوائی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اور یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جیسے رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت خود آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی ایسا شخص جو معافی طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت سوال کرنے کے سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ جو مانگتا ہے اس کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ معافی چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ آپ مریض ہیں تو آپ ایسے اوقات میں اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔
اگر آپ خود نہیں مانگ سکتے ہیں، آپ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے، تو آپ کے لیے آپ کے اہل خانہ، آپ کے اقربا اور رشتہ دار، آپ کے دوست احباب آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ دعائیں آپ کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگنے کا سب سے پہلے جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہر دعا میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کریں، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیت کے ذریعے سے اپنے لیے شفا اللہ رب العزت سے مانگیں۔ جیسے کہ عام طور پہ ہر دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو یرقان کے جو سب سے اہم وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو پہلے 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ آپ سورۃ القریش پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں۔ وہ پانی آپ 11 دن مسلسل آپ نے وہ پانی پینا ہے۔ اگر اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو شفا دی اور آپ ٹھیک ہو گئے تو بس آپ وظیفہ پڑھتے رہیں، اور باقی اعمال جو ہے وہ اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اور اگر اس میں آپ کو پھر بھی شفا نہ ملی تو اپنا یہ وظیفہ آپ 40 دنوں تک لے جائیں، اور اس پر آپ پانی دم کر کے پیتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو یرقان کی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی بیمار ہو، یرقان کا مریض ہو، جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے آپ سب حضرات کے لیے، اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور اگر کوئی صحت مند ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس صحت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔